الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی قتادۃ الانصاری رضی اللہ عنہ وسئل عن صوم یوم عاشور فقال یکفر السنۃ الماضیہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2804۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پچھلے سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے۔ تو یوم عاشور کا روزہ جو ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ 9-10 کا رکھے، 9-10 محرم کا روزہ رکھ لے یہ بھی درست ہے، اکیلے 9 محرم کا روزہ رکھے یہ بھی صحیح ہے، اور اگر اس طرح نہ رکھ پائے تو 10-11 کا روزہ رکھ لے۔ اور اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ معافی دے دیتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا عمل دیکھیں نا، ایک روزہ کتنا زیادہ اس کا ثواب ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو یہود مدینہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا چونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، لہٰذا انہوں نے روزہ رکھا تھا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ 10 محرم کے روزے کا اناؤنس کیا، اعلان کیا، عمل بھی کیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس دن کی تعظیم تو یہود کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ اس عمل میں شامل ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما چکے تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے تھے، وفات پا چکے تھے۔ تو لہٰذا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اکیلے 9 محرم کا روزہ رکھ لے یہ بھی درست ہے، 9-10 کا رکھے یہ بھی درست ہے، 10-11 کا بھی رکھ سکتا ہے۔ بعض صحابہ کرام سے یہ عمل بھی مروی ہے۔ ویسے بھی ماہ محرم جو ہے یہ رمضان کے بعد افضل ترین مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنا ہمارے لیے آسان بنائے اور بدی سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، گناہ سے بچنے کی، ان اعمال سے بچنے کی جن کو اللہ ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خاص عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔